تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حبیب ہے، وہ حبیب خلق بھی ہیں، حبیب خالق بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مبارک حبیب اللہ، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا۔ صحابہ کے نام تذکرہ کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ و کلمۃ اللہ، آدم علیہ السلام صفی اللہ، یہ سارے بیان کیے۔ سرکار نے فرمایا میں نے سب سنا اور جو کہا سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب کو یہ مقامات دیے، لیکن سن لو الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن سن لو خدا نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، مجھے اپنا پیارا بنایا ہے۔ اور یہ محبوب کی باتیں ہیں کہ کہاں تو وہ جوش لن ترانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ یہ حبیب کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے ہیں یا اللہ ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور رب فرماتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ ہاں اتنی بات ہے ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا؟ رب فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی، پہاڑ پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ آ گئے۔ ایک تجلی پڑی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اس ڈیمانڈ کے اوپر، اس دعا کے اوپر کہا جاتا ہے لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام اپنے بستر میں آرام کر رہے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور فرمایا جاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اور پھر مقام قرب کو بیان کیا جاتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، خدا کا جلوہ اپنے حبیب کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ جیسے دو کمانوں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اور پھر اس جلوہ خداوندی کو دیکھنے میں، اس دیدار خداوندی کے سر کی آنکھوں سے حصول میں، رب فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، حبیب کی آنکھیں نہ ٹیڑھی ہوئی نہ حد سے بڑی۔ تو کہاں وہ معاملہ کہ ایک تجلی ہے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے، ایک تجلی ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں یہ معاملہ ہے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے سوتے میں جگایا جاتا ہے، براق پہ سوار کر کے عرش پہ لے جایا جاتا ہے، اور حبیب علیہ السلام کو رب کے دیدار سے مشرف کروایا جاتا ہے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہاں تو وہ جو شلن تارانی، کہاں تقاضے وصال کے تھے۔ تو حبیب علیہ السلام حبیب خدا ہیں، رب ان کو اپنا محبوب فرماتا ہے، رب ان کے چہرے مبارک پہ نظر رحمت فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ رب اپنے محبوب کو قیامت کے دن وہ مقام عطا فرمائے گا کہ الذي ترجى شفاعته، جن کی شفاعت کی امید کی جائے گی، جن کی شفاعت کی تمنا کی جائے گی۔ میدان محشر میں سارے کھڑے، سارے نبیوں کے پاس سے ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اب آپ کی بارگاہ میں فریاد ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب سب مل کے عرض کریں گے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، ہماری مشکلات کو دور کیجئے، ہمارے ہاتھوں کو اپنے دستے کرم میں تھام لیجئے اور ہمیں مشکلوں سے نکال دیجئے، یہ بحر ظلمات اور یہ بحر غم سے ہمیں باہر نکال دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
उस दिन खुदा की बारगाह में पेश होंगे और नबी क्या अर्ज कर और नबी क्या कहेंगे, फरमाएंगे रब का जलाल आज उरूज पे है, खुदा जितना गजबनाक है इससे पहले गजबनाक होने के बारे में सुना नहीं, खुदा के सामने जा नहीं सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे कि खुदा के जलाल के सामने मुस्तफ़ा का जमाल होगा, खुदा की जात के सामने अपनी शान के लायक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे मौला तुझे सजदा करना है, अल्लाह सजदे की इजाजत अता फरमा दे। हुजूर से पहले किसी को सजदे की इजाजत नहीं मिलेगी, पहले सजदे पे रोजे अजल से दूर, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करेंगे ए अल्लाह सजदे की इजाजत अता फरमा, अल्लाह ताला सजदे की इजाजत अता फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अक़दस सर खुदा की बारगाह में रखेंगे, सना कर पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह की हम्द करेंगे और वो हम्द करेंगे जो उससे पहले कभी ना हुई। एक अरसा गुजर जाएगा, एक अरसा गुजर जाएगा। अब कायनात के अंदर उस वक्त के जुमला मौजूदात में एक माबूद होगा, एक आबिद होगा, एक मस्जूद होगा, एक साजिद होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में सजदे में होंगे। अब हुजूर अपना सर नहीं उठाएंगे, रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए हबीब सर तो उठाइए, ए हबीब सर तो उठाइए, कुल तुस्मा सल तोता वशफा तो शफा, आप बोलिए तो सही आपकी सुनी जाएगी, आप मांगिए तो सही आपको अता किया जाएगा, आप शफाअत तो करें आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। अभी बोले नहीं और फरमा दिया सुनी जाएगी, अभी मांगा नहीं और कह दिया गया कि अता किया जाएगा, अभी शफाअत की नहीं और कह दिया गया कि शफाअत कबूल कर ली जाएगी। आपके बोलने से पहले सुन ली गई, आपके मांगने से पहले दे दिया गया, आपकी शफाअत से पहले आपको शफाअत का मर्तबा अदा कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर अक़दस उठाएंगे, अर्ज करेंगे मौला सारी मखलूक परेशान है, इनका हिसाब शुरू कर दे। रब फरमाएगा चलो हिसाब शुरू। 25,000 साल का अरसा गुजर चुका होगा, 50,000 साल का दिन है, आधा दिन गुजरने के बाद यह सारा मंजर होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा इनका हिसाब शुरू करो, मखलूक का हिसाब शुरू करो। अब ये सारी मखलूक, ये जुमला इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता सुबह क़यामत जितने इंसान हुए होंगे सब जमा, कितने अरब कितने खरब, ये सारे के सारे होंगे। अब सारे कहेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है, सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह। अब वहां पर हकीकत में वाह वाह हो रही होगी। अब सब कह रहे होंगे कि अल्लाह अल्लाह शहे कौनैन जलालत तेरी, फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अब वो सारे सना कर रहे होंगे, तारीफें कर रहे होंगे। रब उसी के बारे में फरमाता है असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, ए हबीब वो वक्त करीब है जब आपका रब आपको उस मकाम पे खड़ा करेगा जहां सारी मखलूक आपकी तारीफ कर रही है, जहाँ सारी दुनिया आपकी तारीफ कर रही होगी। सारे मलाइका मुकर्रबीन, हामिलीन अर्श, अर्शो कुर्सी के फरिश्ते, जमीनों आसमान के फरिश्ते सारे वहां पर मौजूद हैं, सारे देख रहे हैं, सब पुकार रहे हैं सुभान अल्लाह, क्या शान है, क्या मर्तबा है, क्या मकाम है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। ये सारी बज़्में महशर जो जमेंगी महबूबे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान दिखाने के लिए। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क़यामत के दिन अगर मैं आपको तलाश करना चाहूं, अगर मैं आपको पाना चाहूं तो कहां मिलेंगे? फरमाया पुल सिरात पे आ जाना, पुल सिरात पे आ जाना, उम्मत को पार गुजार रहा हूंगा। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर वहां मुलाकात ना हो तो फिर कहां पे? फरमाया फिर मीज़ान पे आ जाना, उम्मतियों के नेकियों के पलड़े को भारी कर रहा हूं। अर्ज की या रसूलल्लाह अगर वहां भी ना पाऊं तो फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना, फरमाया फिर हौज़े कौसर पे आ जाना। क़यामत के दिन इन 3 मकामात के अलावा कहीं मैं और नहीं जाऊंगा। और तीनों जगह पे क्यों? कि या तो वहां उम्मत फंसी है, या वहां फंसी है, या वहां फंसी।
جب میزان پہ پریشان ہے اور سرکار مشکل کشائی فرما رہے ہیں، یا پل یا حوض کوثر کے پاس پیاسی ہے اور وہاں پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا منظر نظر آ رہا ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے اور وہاں سے اگلا مرحلہ پل صراط کا ہوگا، یا وہاں لوگ پریشان ہوں گے کہ سامنے پل، نیچے جہنم، آنکڑے لگے ہوئے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں، باریک بال سے بھی زیادہ اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، پل سے پار کیسے گزریں گے؟ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہاں تلاش کر لینا. رب سلم رب سلم رب سلم کی صدا زبان پہ ہوگی، دعا زبان پہ ہوگی، مولا میری امت کو سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار کرا دے، اس پل سے پار کرا دے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی. خیر وہ قیامت کے احوال ہیں کہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر ہیں، یا وہ قیامت کی پریشانیاں ہیں، یا وہ دنیا کی پریشانیاں ہیں. وہ دنیا کی پریشانیاں بھی ہو تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانا ہے. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے گناہوں کے بارے میں، بندوں کے گناہوں کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، اگر خدا کے گناہ کر بیٹھے، اگر خدا کی نافرمانی کر چکے، اگر معصیت کے مرتکب ہوئے، اگر معاصی کے سمندر میں غرق ہو رہے ہیں، تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرے مولا ہمیں معاف کر دے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی کہہ دیں مولا معاف کر دے. آپ کی بارگاہ میں آ کے یہ اللہ سے معافی کی درخواست کریں اور حبیب بھی ان کے بارے میں فرما دے مولا معاف کر دے. لوجد اللہ توابا رحیما، تو خدا کو ضرور توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر قسم کے احوال میں، ہر قسم کی مصیبت میں، ہر قسم کی پریشانی میں رجوع کیا جاتا ہے. تو قیامت کے مناظر اس میں حضور کی بارگاہ میں، یہ دنیا کے مسائل اس میں حضور کی بارگاہ میں. صحابہ کرام کو پریشانی ہوتی سرکار کی بارگاہ میں آتے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک قلعے سے نیچے گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، پنڈلی ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گئی. اپنی امامے سے اس کو باندھا، گھسٹتے گھسٹتے چلتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھیلاؤ، ابسط رجلک، اپنا پاؤں پھیلاؤ، آگے کرو. انہوں نے پاؤں آگے کیا، فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دست شفا، دست رحمت، دست کرم، دست فضل، دست انعام، دست اکرام ان کے پاؤں پہ پھیرا. وہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرا پاؤں ایسا ہو گیا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں، کبھی تکلیف ہوئی نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک. غزوہ خیبر کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یاد فرمایا کہ علی کہاں ہے، عرض کی حضور آنکھوں میں آشوب ہے، آشوب چشم کی بیماری میں مبتلا ہے. سرکار نے فرمایا بلاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا. فرماتے ہیں کہ یوں کر کے بیماری ختم، اور دوبارہ پوری زندگی میں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا، دوبارہ پوری زندگی میں آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہوا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر طرح کی فریاد کے لیے آتے. بخاری شریف کی حدیث سے مبارک ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر حدیبیہ کے مقام پہ جب پانی ختم ہو گیا تو صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہے، اونٹوں کے پینے کے لیے نہیں، سواریوں کے پینے کے لیے نہیں، ہمارے پینے کے لیے نہیں، اور ہمارے وضو کے لیے پانی موجود نہیں. 1400 کا لشکر ہے، کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تھوڑا بہت ہے جمع کر لو. مشکیزوں سے اونڈیلا گیا، برتنوں سے اونڈیلا گیا، ایک پیالے کے برابر پانی بنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اس پیالے میں رکھا، مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے فوارے پھوٹ پڑے.
پانی کے فوارے پھوٹ پڑے، فرمایا پی لو، جانوروں کو پلا لو، وضو کر لو، غسل کر لو، جمع کرنا ہے جمع کر لو، مشکیزوں میں بھر لو۔ صحابہ کرام نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، وضو کیا، جس نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اپنے مشکیزوں کو بھرا، اپنے برتنوں کو بھرا، اور سرکار کے دستے کرم سے پانی کا چشمہ ویسے کا ویسا رواں تھا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد لے کے آتے، مدینہ منورہ میں قحط ہو گیا، بارش ہونا بند ہو گئی، سرکار جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہلک المال وجاء العیال، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور ہم بھوکے مر رہے ہیں، پانی ختم ہو چکا، بارش نہیں ہو رہی، کنووں کا پانی نیچے جا چکا، کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے عرض کی فدعوا اللہ ان یسقینا، یا رسول اللہ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں پانی عطا فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک اٹھائے، بارش کے لیے دعا کی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ابھی منبر سے نیچے تشریف لائے نہیں تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، بادل جمع ہو گئے۔ اب بادل کہاں تھے؟ وہاں پر مدینے کی فضا میں تو بادل نظر نہیں آ رہے تھے، دھوپ تھی، تپش تھی، گرمی تھی، حدت تھی، اتنے عرصے سے بارش نہیں کی، قحط پڑ گیا، تو بادل تو نہ جانے کہاں تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، تو وہ کن کی زبان جب ایک مرتبہ بولی، خدا نے بادل پیدا فرما دیے اور بادلوں نے برسنا شروع کیا اور 7 دن تک برستے رہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، صحابی دوبارہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب تو دوبارہ مویشی مرنے لگے، اب تو ہر طرف پانی پانی ہو گیا، راستوں میں چلنا مشکل ہو گیا، وادیاں پانی سے لبریز ہو گئی، اب دوبارہ ذرا نظر کرم فرمائیں، یہ بارش ختم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اٹھائی اور جیسے ایک امبریلا ہوتا ہے، ایک چھتری ہوتی ہے، اس طرح آپ نے اشارہ کیا اور زبان سے ادا فرمایا حوالینا ولا علینا، ہمارے ارد گرد اے بارش برستی رہے، ہمارے اوپر نہ برس، ہمارے ارد گرد برستی رہے، ہمارے اوپر نہ برس۔ صحابی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے انگلی کا اشارہ فرما رہے تھے، بادل ویسے ویسے کٹتا جا رہا تھا، بادل ویسے ویسے کٹتا جا رہا تھا، اور جب یہ انگلی کا دائرہ مکمل ہوا، مدینے کے اوپر بارش نے برسنا بند کر دیا اور ارد گرد مسلسل بارش جاری رہی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، جن مبارک ہاتھوں کے ذریعے آپ نے وہ بارش برسائی۔ یا رسول اللہ وہ دستے مبارک ذرا ہماری طرف بھی اٹھا دیجئے، رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر بھی کر دیجئے، ہم بھی آپ کے لیے متمنی بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی رحمت کے طلبگار بیٹھے ہیں، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شفاعت کے بھکاری ہیں، شفاعت کی آپ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے مولا کریم، تو نے اپنی رحمت کے بارے میں ہمیں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اپنی شان کے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو الرحمن الرحیم ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مولا تو رحمان الرحیم ہے، تیرے حبیب رؤوف الرحیم ہے۔ اے مولا کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یہ تیرے محبوب یہ کریم ہیں اور ان کا خدا ان سے فزوں، وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ یا رسول اللہ نہ تو آپ کہتے نہیں ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، آسماں خاں زمیں خاں زمانہ مہماں، صاحب خانہ لقب کس کا ہے آقا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور یا رسول اللہ میں تو اسی عقیدے کے ساتھ ہوں کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا،
بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو یا رسول اللہ سب آپ کے در سے ملتا ہے۔ رب نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب کو ہم نے خیر کثیر عطا کر دی، ہم نے ان کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اس خیر کثیر میں سب کچھ شامل ہے، زمین و آسمان، شرق و غرب، ارض و سما، اس میں سب شامل ہیں، بلکہ اس کی وسعت کا عالم یہ ہے فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یا رسول اللہ یہ دنیا اور آخرت یہ ساری کی ساری مل جائے تب بھی آپ کے سمندر جود و بخشش کا ایک قطرہ بنتا ہے۔ آپ کے جود و بخشش، آپ کی عطا، آپ کی کرم نوازی، آپ کی شان، اور آپ کو خدا نے جو کچھ خیر کثیر عطا فرمائی ہے، جس کوثر کا آپ کو مالک بنایا ہے، یہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا بنتا ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور خدا نے جو آپ کو علوم عطا فرمائے ہیں، یہ لوح و قلم کا سارا علم اس علم کا چھوٹا سا حصہ بنتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کے بحر جود کے ہم متمنی اور متلاشی ہو کر اور طلبگار ہو کر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ آپ کے رب نے آپ کو اتنا عطا فرمایا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں، اے حبیب مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں اسألک 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 خیر الدنیا والآخرہ، اسألک عافیت الدنیا والآخرہ، اسألک شفاعت فی جمیع الاحوال۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے طلبگار ہیں، اور آپ کے رب نے آپ سے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، لا تنہر کی ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ثقلین کے سردار ہیں، جنوں انسانوں کے سردار ہیں، دنیا و آخرت کے سردار ہیں، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ رب آپ کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ رب آپ کی شان میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور رب آپ کی شان میں فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو مبشر و نذیر بنا کے بھیجا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں، کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا کی، کسی سے رب نے کلام کیا، لیکن کوئی وہ ہے جسے سب پہ درجہ و بلندی عطا فرمائی، جسے سب پہ درجہ و بلندی عطا فرمائی ہے، وہ ہے کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اور شاعر نے آخر میں جو فرمایا، آخر تو نہیں ہے، انہوں نے اپنے کلام کے درمیان میں فرمایا، فرماتے ہیں کہ دع مدعته النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ کہتے ہیں کہ اے امتی، اے مرد مومن، اے مسلمان، اپنے نبی کی شان میں جو کہنا چاہتا ہے کہہ، بس وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے، بس یہ نہ کہہ کہ وہ خدا ہے، یہ نہ کہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے عبد ہیں، خدا کے رسول ہیں، خدا کی مخلوق ہیں، خدا کے پیارے ہیں۔ دع مدعته النصارى فی نبیہم، عیسائیوں نے جو اپنے نبی کے بارے میں کہا بس وہ کہنا چھوڑ دے۔ واحکم بما شئت مدحا فی واحتکمی، باقی جو دل چاہتا ہے کہتا رہے، باقی جو دل چاہتا ہے کہتا رہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید کا کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں
کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔